میری آنکھ کھلی تو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں نے دیکھا عاصم کمرے میں نہیں تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور باہر نکلی۔ کونے والے کمرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہ آوازیں سن کر آہستہ سے اس طرف جانے لگی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا عاصم کسی عورت سے باتیں کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہیں، مگر آج اس عورت کو ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ میں نے دیوار تھامی ورنہ گر جاتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے، مگر سب کچھ صاف اور سامنے تھا۔ وہ دونوں پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بمشکل اپنے کمرے تک آئی۔ مجھے زور کا چکر آیا۔ میں وہیں گر گئی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے امی ابو کے علاوہ کسی کو اس گھر میں نہ دیکھا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ دونوں مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ امی ابو نے میری ہر خواہش کا خیر مقدم کیا تھا۔ میں نے BA کر لیا۔ اب امی کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے رشتہ کرانے والی سے رابطہ کیا تھا۔ اب روز کسی نہ کسی کا رشتہ آنے لگا تھا۔ میری 22ویں سالگرہ پر ابو نے اپنی ساری پراپرٹی اور اپنا گھر سب کچھ میرے نام کر دیا۔ مجھے سارے پیپر گفٹ میں دیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو اماں کو بہت پسند آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور خوش شکل تھا۔ اپنا گھر تھا اور آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہماری بیٹی راج کرے گی۔ امی نے ابو کو سمجھا دیا کہ دیر نہ کریں ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس طرح ایک دن ہماری منگنی ہو گئی، مگر اس دن ابو نے کہا کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ نہ جانے امی ابو کو کیا جلدی تھی۔ خیر ہمارا نکاح ہو گیا۔ 2 ماہ کے بعد رخصتی ہو گئی۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ پھر جلد ہی وہ دن آ گیا جب مجھے رخصت ہو کر اپنے گھر جانا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آ گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ہم نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے مجھے بہت پیار دیا۔ عاصم کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ میری عزت کرتا تھا، مگر کبھی کبھار عجیب رویہ اختیار کر لیتا۔ کبھی تو بہت پیار سے بات کرتا، کبھی بات کرنا تک پسند نہ کرتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں قریب گئی تو جھٹ سے فون بند کر دیا اور مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ میں ششدر رہ گئی۔ تم میری باتیں سن رہی تھی؟ نہیں، میں تو ایسے ہی آپ کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ آئندہ اگر اس طرح میری باتیں سننے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، مگر میں اب بھی حیران تھی۔ بھلا اتنی سی بات پر کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو تھپڑ مارتا ہے؟ عاصم کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھتی اور راتوں کو وہ اوپر والے پورشن میں چلا جاتا۔ اس نے مجھے اوپر والے پورشن میں آنے سے منع کر رکھا تھا۔ ایک رات میں اس کے پیچھے وہاں جا رہی تھی کہ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں بند کر دیا۔ سختی سے کہا، آئندہ اگر اوپر والے کمرے میں آئی تو تمہارا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں کیا کرتا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھے ایک بے جان چیز سے زیادہ درجہ نہیں دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے اس نے مجھے حکم دیا ہوا تھا کہ میں اپنا کمرہ الگ کر لوں یا پھر نیچے بستر لگا کر سویا کروں۔ میں نے یہ بات بھی مان لی۔ اب جب وہ کمرے میں آتا میں بس اس کے چہرے کو تکتی رہتی۔ جب اس کا من کرتا مجھ پر مہربان ہو جاتا، مگر پھر وہی اجنبیوں جیسا سلوک کرتا۔ میں نے ایک بار اپنی امی کو بتایا۔ امی پہلے تو کچھ پریشان ہو گئی، پھر مجھے کہا، شروع میں سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، تم اپنے پیار اور خدمت سے اس کا دل جیت لو، پھر وہ تمہارا ہو جائے گا، مگر یہ باتیں کسی سے مت کہنا، خاص طور پر تمہارے ابو سے، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ دل ہی دل میں سوچ لیا کہ عاصم کو اپنا بنا کر رہوں گی، مگر یہ میری بھول تھی۔ وہ شخص انتہائی ظالم تھا۔ اب تو اسے میری کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہر کام میں نقص نکالتا، مجھے بری طرح مارتا۔ کئی بار اس نے کسی کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہونے پر مجھے بری طرح پیٹا۔ ایک رات میں نے دیکھا ایک عورت اوپر والی منزل سے اتر رہی تھی۔ میں اس وقت تہجد پڑھنے کو اٹھی تھی۔ میرے کمرے میں کھڑکی سے گیٹ اور سیڑھیاں صاف دکھائی دیتے تھے۔ میں بہت گھبرائی اور عاصم کو ڈھونڈنے لگی۔ عاصم، آپ نے دیکھا؟ ابھی ایک عورت یہاں سے باہر نکلی، وہ بھی سیڑھیاں اتر کر آ رہا تھا۔ عورت نیچے آ رہی تھی۔
میں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عاصم کا چہرہ تن گیا۔ عاصم دیکھیے نا، کون تھی وہ؟ اچانک ہی عاصم نے میرا منہ پکڑ لیا اور بولا، خبردار جو تو نے آئندہ ایسی بکواس کی۔ عاصم میں نے خود دیکھا۔ میں بولی، کچھ نہیں دیکھا تم نے، اگر ایک بات بھی اپنی زبان سے نکالی تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں سخت پریشان تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا حسب معمول وہ کمرے سے غائب تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ واش روم میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ عاصم گیٹ کھول رہا تھا اور ایک عورت اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اوپر والے پورشن کی طرف جانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عاصم بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری تو تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ امی کو جب بھی کہتی وہ مجھے ہی سمجھاتی۔ کبھی تو میں حیران ہو جاتی کہ وہ کیسی ماں تھی، اپنی اکلوتی بیٹی کو یہ سب برداشت کرنے کو کوئی کیسے کہہ سکتا تھا، مگر میں چپ تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ابو نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خوش ہوں۔ میں ہمیشہ ہنس کر کہتی کہ ابا میں بہت خوش ہوں۔ عاصم ابو کے سامنے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، بس اس کی ایک یہی بات اچھی تھی۔ اب میں بالکل پتھر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مار پھٹکار سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری پڑوسن ساجدہ سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اسے سب پتا تھا کہ عاصم کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے۔ تبھی وہ مجھے سمجھاتی کہ اپنی زندگی اس ظالم شخص کے پیچھے کیوں برباد کر رہی ہو، واپس اپنے گھر چلی جاؤ، گھر والوں سے کہو کھلا لو، تم کوئی گری پڑی تھوڑی ہو۔ مگر میں اسے ٹال جاتی۔ میں اپنے ابو کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ عورت روز میرے گھر آتی اور وہ عاصم سے باتیں کرتی۔ وہ عورت کو کس طرح واپس چھوڑاتا مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا۔ ایک بار میں نے غصے میں آ کر اس سے پوچھ ہی لیا، عاصم مجھے اوپر کیوں نہیں آنے دیتے؟ میں کون سا تمہارا کچھ بگاڑ لوں گی؟ بولا، اپنی بکواس بند رکھو، میرا گھر ہے، جو مرضی کروں میں، نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ اور بس تم نہیں جاؤ گی۔ مجھ سے زبان چلانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام تم جانتی ہو۔ میں چاہ کر بھی اس عورت کے بارے میں نہ پوچھ سکی۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ اس دن میری سالگرہ تھی۔ میں نے عاصم کو بتایا۔ اس نے کہا، اس کا تو تمہیں خاص تحفہ ملنا چاہیے۔ تب ہی وہ مجھے اذیت دینے لگا، مار پیٹ شروع کر دی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا، عاصم میں انسان ہوں، تو مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا قصور تو بتا دو۔ اسی رات میری سالگرہ کا تحفہ دینے اچانک ابو ہمارے گھر آ گئے۔ گھر کے سامنے ہی وہ کھڑے تھے کہ ان کو میرے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ابو باہر کھڑے سب سن رہے تھے۔ وہاں سے ایک آدمی نے ابو کو دیکھا تو بولے، صاحب کیا سن رہے ہو؟ پتہ نہیں کس بدبخت نے اپنی بچی اس ظالم کو دے دی ہے۔ یہ تو روز کا معمول ہے۔ جس دن اس لڑکی کی چیخوں کی آواز نہیں آتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں لڑکی مر تو نہیں گئی۔ اللہ نہ کرے۔ ابو کے منہ سے نکلا اور گھبراہٹ میں وہاں سے چلے آئے۔ گھر پہنچے تو امی کو فون پر کسی سے باتیں کرتے سنا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ ابو کے پوچھنے سے پہلے امی نے بتایا، کسی سے نہیں، بس بیلا کو کال کر رہی تھی۔ تو بات ہوئی اس سے؟ ہاں ہو گئی، آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ ابو نے امی کو کچھ نہ بتایا۔ وہ سوچ رہے تھے شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا بیلا کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ کیا مجھے یا اپنی ماں کو نہ بتاتی؟ اتنا ظلم کیوں برداشت کرتی؟ میں اس ظالم انسان کا رویہ برداشت کرتی رہی، مگر آج جب میں نے اس عورت کو اپنے گھر میں دیکھا تو میری حالت بری ہو گئی۔ چلا کر بولی، اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں نے مجھے دیکھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے مجھ پر چلانے لگی، بیٹی مت بول مجھے ماں، نہیں ہوں میں تیری ماں۔ تب ہی میں نے ابو کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ اماں کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابو یہاں آ سکتے ہیں۔ ابو نے عاصم کو زور کا دھکا دیا، وہ زمین بوس ہو گیا۔ آگے آ کر ابو نے امی کو بالوں سے پکڑا، بدذات عورت، اپنی ذات دکھا دی نا تو نے، آخر اپنی عمر تو دیکھی ہوتی، تجھے عاصم ہی ملا تھا۔ ابو نے مارتے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا عاصم وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ابو اماں پر مسلسل برس رہے تھے، میری بچی پر اتنا ظلم ہوتا رہا اور تو تماشا دیکھتی رہی۔ بدذات عورت، تیری سگی بیٹی نہیں تھی تو کیا اس کی زندگی برباد کرے گی؟ ابو طیش میں آئے ہوئے تھے۔ میرے لیے تو یہ نیا صدمہ تھا کہ میری ماں، جسے میں اپنی سگی ماں سمجھتی رہی تھی، وہ میری سگی ماں نہیں تھی۔ ابو نے زور سے جھٹکا دے کر امی کو نیچے گرا دیا۔ بول کیا رشتہ ہے تیرا اس کے ساتھ؟ تب ہی اماں کانپتے ہوئے بولی،
وہی جو ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اور ابو حیرت سے ان کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ میری امی کا نام سکینہ تھا۔ وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر ان کا شوہر نشئی تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی اس نے سکینہ کو طلاق دے کر ایک طوائف سے شادی کر لی تھی۔ سکینہ اپنے میکے واپس چلی آئی۔ ایک دن میرے ابو کا رشتہ آ گیا۔ ان کے ماں باپ نے دیر نہیں کی اور نکاح کر دیا۔ میرے ابو ایک امیر بزنس مین تھے مگر امی کی وفات کے بعد ان کو کسی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو مجھے ماں کا پیار دے سکے۔ اسی لیے ابو نے کسی غریب خاندان میں اپنے لیے رشتہ دیکھا۔ ابو نے پہلے دن ہی امی کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہاں نہیں لا سکتی اور نہ ہی کبھی اس سے ملیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے امی کو اچھی خاصی رقم دی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک اچھے اسکول میں ایڈمٹ کروائیں اور وہ بورڈنگ اسکول میں پڑھے گا۔ اس طرح وہ میری ماں بن گئی۔ جب میں صرف 6 ماہ کی تھی امی نے مجھے سگی ماں جیسا پیار کیا، میرا خیال رکھا۔ امی 3 بار امید سے ہوئیں۔ تینوں بار ابو نے ان کا ابارشن کروا دیا۔ اب وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن ابو نے جا کر ان کا آپریشن کروا دیا۔ امی نے بہت محنتیں کی کہ مجھے ایک بار ماں بننے کا حق دے دو مگر ابو نے ایک نہ سنی۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری محبت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ابو نے انہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے روک رکھا تھا۔ ان کی ممتا تڑپتی رہی مگر وہ خاموش رہی تھی۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو امی اور ابو نے میری شادی کا فیصلہ کیا مگر جب ابو نے ساری پراپرٹی میرے نام کر دی تب انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ابو سے اس بات کا بدلہ ضرور لیں گی۔ اس دن سے امی کو مجھ سے بھی نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے اور ابو سے بدلہ لینے کا سوچا۔ عاصم اصل میں امی کا وہی بیٹا تھا جو کہ پچھلے سال سے میرا شوہر تھا۔ امی نے اسے گھر لے کر دیا اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ ابو کا داماد بن سکے۔ عاصم نے بھی میرے ساتھ وہی کیا جو میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ میں اپنے بیٹے کو آپ کی خاطر روتا چھوڑ آئی تھی۔ میں نے بیلا کو ماں سے بڑھ کر چاہا مگر بدلے میں آپ نے مجھے کیا دیا؟ امی چلا رہی تھی۔ مجھے اولاد کے حق سے محروم رکھا، ساری پراپرٹی بیٹی کے نام کر دی۔ مجھے کیا ملا؟ میری محبتوں اور چاہتوں کا یہی صلہ دیا آپ نے۔ امی بولے جا رہی تھی، میں سنے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ پھر میرا سر چکرانے لگا، مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ابو مجھے ہاسپٹل لے آئے۔ میرا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ میں انتہائی نگہداشت بھی تھی۔ ابو نے اپنے دوست کو کال کی جو پولیس میں بڑی پوسٹ پر تھے۔ انہوں نے عاصم کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ عاصم کو کچھ ہی دیر میں فراڈ کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے ہوش آ گیا مگر میں اب بھی صدمے میں تھی۔ میرے لیے سب سے بڑا صدمہ یہی تھا کہ اماں میری سگی ماں نہیں ہے۔ میں سخت تکلیف میں تھی۔ ابو نے امی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ابو سے کہا مجھے یہ پراپرٹی نہیں چاہیے، آپ یہ امی کو دے دیں۔ آدھا حصہ ابو نے میرے کہنے پر امی کے نام کر دیا۔ اب وہ اپنے پیسوں سے ایک گھر لے کر اس میں رہتی تھی۔ میری صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری طلاق ہو گئی تھی۔ عاصم جیسے درندے سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ ایک دن امی ہمارے گھر آئی، ہاتھ جوڑ کر ابو سے کہا عاصم کو معاف کر دیں اور اسے جیل سے رہائی دلوا دیں۔ میں نے ابو سے کہا آپ امی اور عاصم کو معاف کر دیں، امی کا اتنا قصور نہیں ہے، ابو آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ابو سر جھکائے سن رہے تھے۔ امی نے کبھی مجھے سوتیلی بیٹی نہیں سمجھا مگر آپ نے انہیں اولاد کے حق سے محروم رکھا۔ امی نے میری طرف دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ ابو نے عاصم کو رہائی دلوا دی۔ ہم وہ شہر چھوڑ کر اسلام آباد آ گئے۔ 1 سال بعد میں کراچی آئی تو دیکھا امی بہت بری حالت میں ایک سگنل کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کار رکوا کر وہیں اتر گئی۔ امی، میں نے انہیں پکارا تو وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ کون؟ میں ہوں امی، آپ کی بیٹی بیلا۔ تو وہ رونے لگیں۔ میں انہیں جلدی سے اپنے گھر لے آئی، انہیں نہلایا، کھانا کھلایا۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ انہوں نے بتایا عاصم نے ان کی پراپرٹی دھوکے سے اپنے نام کروا لی، وہ گھر بھی بیچ دیا۔ وہ تو لڑکیوں کے چکر میں تھا، سب کچھ بیچ باچ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تبھی امی نے کہا تھا بیلا مجھے تمہاری آ لگی ہے۔ عاصم نے میرے ساتھ بھی وہی ظلم کیا۔ وہ روز نشے میں مجھے مارتا تھا، کہتا تھا کہ میری وجہ سے وہ جیل گیا۔ امی پریشان نہ ہوں، میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے سوتیلی ماں کبھی نہیں تھی۔ امی آج بہت شرمندہ تھی، مجھ سے بار بار معافی مانگ رہی تھی، بیٹی مجھے معاف کر دو،
میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔